پسینہ خوشبودار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ جل جلالہ نے میری قبر منور پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ اس کی آواز کو سن لیتا ہے، اور آ کر میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں امتی، فلاں کا بیٹا فلاں مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اے عاشقان رسول، درود پاک پڑھنے والا کتنا بختور ہے کہ اس کا نام بمائے ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں امتی، فلاں کا بیٹا فلاں جگہ پر آپ پر یوں درود پڑھ رہا ہے۔ یہاں پہ مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتہ درود پہنچاتا ہے، اس حدیث پاک کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں، اس سے مراد ایسا نہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن لوگ ڈاک ڈالتے رہتے ہیں لیٹر باکس کے اندر، پھر ڈاکیہ آتا ہے، وہ ڈاک نکالتا ہے، پھر دوسرے یا تیسرے روز جو ہے مقررہ جگہ پہ پہنچاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ادھر امتی نے درود پڑھا، ادھر فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، ادھر اس نے درود پڑھا، ادھر سرکار کی بارگاہ میں پیش۔ اب بندہ غور کرے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود پڑھے تو فرشتہ 100 مرتبہ اس کا درود سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے، بار بار، یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے آپ پہ درود پڑھا ہے، آقا پہ فلاں امتی نے آپ پہ درود پڑھا ہے۔ اگر کوئی 500 مرتبہ پڑھے، 500 بار اس کا جو ہے نام سرکار کی بارگاہ میں، تو اب جو یہ چاہتا ہے کہ میرا ذکر سرکار کے سامنے ہو، میرا نام سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو، آج کے اجتماع کی برکت سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اسی حساب سے آقا پہ درود پڑھیں گے۔ نیت کیا ہو کہ سرکار کے سامنے میرا نام لیا جائے، آقا آپ کا فلاں امتی، اس نے آپ پہ درود پڑھا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اور جو نکتہ ہمیں یہاں سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے تو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی کونے میں ہو، چاہے کوئی بلند آواز سے درود پڑھ رہا ہو، چاہے وہ آہستگی کے ساتھ درود پڑھ رہا ہو، فرشتہ اس کی دھیمی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ کہاں کہاں لوگ پڑھ رہے ہوں، وہ فرشتہ ان کی آواز کو بھی سن لیتا ہے، ان کے نام بھی جانتا ہے، ان کے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں فرشتہ کون ہے؟ جو دربان ہے، پہرے دار ہے، روزہ مصطفیٰ پہ حاضر ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے جب کوئی درود پڑھے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اللہ پاک نے اس کو قوت سماعت بھی اتنی عطا کی کہ دنیا کے کونے کونے میں درود پڑھنے والے مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز کو سن بھی لیتا ہے۔ اللہ نے اس کو علم غیب بھی عطا کیا۔ تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں جو دربار کا خادم ہے اس کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ مقام ہے، تو جو صاحب دربار ہے، جو مدینے کا تاجدار ہے، اس کی قوت سماعت علم غیب کا کیا مقام ہوگا؟ وہ کیوں کرنا اپنے غلاموں کی فریاد کو پہنچیں گے، کیوں کرنا ان کی مدد فرمائیں گے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، کوئی آقا کو پکارے تو صحیح، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب، سارے بلند آواز سے دروشی پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ کوشش کریں جو بڑے ہیں تھوڑے سامنے آ جائیں تاکہ میرا بھی ذہن بنے کلام کرنے کا، سامنے ہوں تو پھر وہ بات کرنے میں ذرا توجہ بھی رہتی ہے۔ بچے بھی بیٹھ رہے ہیں ساتھ، بڑے بھی مل جائیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ میں کس کے نام پہ جو ہے سرک رہا ہوں، آگے ہو رہا ہوں۔ آقا کا ذکر کرنے کے لیے میں آگے آ رہا ہوں، آقا کا ذکر سننے کے لیے آ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہی عمل ہمارا قبول ہو جائے، یہ تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے، ادب مصطفیٰ کی نیت سے جو ہے محفل میلاد مصطفیٰ میں یوں بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا، ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ ہم سب جو یہاں محفل میں آئے بیٹھے ہیں، یہ بھی رفت مصطفیٰ کا حصہ ہے، ذکر مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، کہ محبوب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ توجہ ہے، ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ ہم سے پہلے جو گزر چکے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے۔ اور جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس میں بھی علماء، محدثین، واعظین، مقررین، صالحین، یہ بھی اپنے اپنے انداز میں سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ذکر تو سب کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی انتہا کا کسی کو پتہ نہیں۔ قرآن پاک فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، کہیے صلی اللہ، اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ، اللہ فرما رہا ہے، اور کہاں پہ فرمایا؟ قرآن میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن جتنے بھی ذکر کرنے والے ہیں سرکار کے حسن و جمال کا بیان کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو بیان کریں، آپ کے جو ہے جناب وہ کمالات کو بیان کریں، آپ کے معجزات کو بیان کریں، آپ کے اختیارات کو بیان کریں، تو کوئی بھی ایسا نہیں جس نے سرکار کے مکمل جو ہے شان کو بیان کیا۔ کہ دیکھیں دنیا ہے نا، بندہ کہتا ہے یا فلاں پہاڑی جو ہے نا بڑی بلند ہے، رفیع ہے یا رفیع تر ہے، بلند ترین ہے، فلاں جگہ بڑی وسیع ہے، لیکن پہاڑ کی بلندی جو ہے اس کی بھی حد ہے، اس کی بھی حد ہے۔ زمین بڑی وسیع ہے یا فلاں جگہ بڑی وسیع ہے، اس کی وسعت کی بھی ایک حد ہے، اس کو بھی ماپا جا سکتا ہے، اس کو بھی ناپا جا سکتا ہے، لیکن رفت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ذکر پاک مصطفیٰ، اس کی رفت جو ہے یہ اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اس کو بلند کیا ہے رب نے، رب فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، پیارے ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔
ذکر بلند کرنے والا رب، اور فرما رہا پیارے ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا۔ دنیا کی بڑی ہائٹ والی چیز بھی ہو، بڑی اونچائی والی چیز بھی ہو، اس کی بھی حد ہوگی، اس کی بھی ایک نمائش کی جا سکتی ہے، جگہ بڑی وسیع ہے، اس کی بھی ایک حد ہوگی، لیکن ذکر پاک مصطفیٰ جو ہے یہ ایسا ہے کہ سرکار کی رفت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فرمایا بشر کی کیا مجال ہے کہ وہ خیر البشر کے حد کو بیان کر سکے۔ بشر جو ہے، انسان جو ہے، وہ کیسے سرکار کی جو حد کو بیان کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ذکر کیا ہے اللہ نے، محمد رسول اللہ کہا ہے اللہ نے، اور سرکار نے کیا کہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اب ذرا غور کرنا ہے، رب کیا فرما رہے ہیں؟ بولیے کیا فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ، اور اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلو، دنیا کے اندر بڑے مناظرے ہوتے رہے، علماء بھی مناظرے کرتے آئے، لیکن مسلمانوں کے اندر، مسلمان کہلانے والوں کے اندر جب بھی مناظرہ ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ پر نہیں ہوا، وہ محمد رسول اللہ پہ ہوا ہے۔ کس پہ مناظرہ ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ پہ، لا الہ الا اللہ پہ مناظرہ نہیں ہوا۔ جب بھی مناظرہ ہوا محمد رسول اللہ پہ ہوا۔ اب کوئی پوچھے کہ محمد رسول اللہ کون ہے، تو ہم یہ جواب دیں گے وہ ہستی جانے جس نے محمد رسول اللہ کہا، کیونکہ ان کے عظمت، ان کی رفت کی انتہا رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا پیارے ہم نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پہ موقوف کر دیا کہ سونیا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا، بلکہ ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا ہے۔ جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا، جس نے تیرا نام لیا اس نے میرا نام لیا۔ اب دیکھیے کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ایک بار صدق دل کے ساتھ محمد رسول اللہ کہہ دے، دولت ایمان مل جائے گی؟ جی دولت ایمان۔ ساری عمر کیا کہتا رہے مسلمان؟ ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ محمد رسول اللہ کہہ دے، اللہ پاک اس کو دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ علماء نے فرمایا اگر کوئی بندہ ساری رات اللہ 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 کہتا رہے، اس نے ساری رات ذکر خدا ہی کیا ہے، اور دوسری طرف کوئی آقا کا ماننے والا، نبی پاک کا محب، سرکار کا دیوانہ، ساری رات مصطفیٰ مجتبیٰ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتا رہے، آقا کی نعتیں پڑھتا رہے، آقا کے حسن و جمال کی باتیں کرتا رہے، آقا کے شان و عظمت کو بیان کرتا رہے، سنتا رہے، آقا کریم پہ درود پڑھتا رہے، اس نے ذکر مصطفیٰ بھی کیا ہے، ذکر خدا بھی کیا ہے، کیونکہ رب فرماتا پیارے ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا ہے۔ اتنے لاڈلے محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اتنی شانوں والے محبوب ہمیں عطا کیے ہیں۔ اب کوئی کہے وہ بھی ہماری طرح، معاذاللہ وہ بھی ہماری طرح بشر، تو یہاں پہ میں چند جملے ضرور کہوں گا کہ جو کہتا ہے نبی میری طرح ہے تو اسے کہیں پہلے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا، پھر کہنا وہ ہم جیسے ہیں، سورج کو واپس پلٹا کے دکھا، پھر کہنا ہم جیسے ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے دکھا،
پھر کہنا ہم جیسے ہیں، کھارے کنویں میں تھوک ڈال کے میٹھا کر کے دکھا، پھر کہنا ہم جیسے ہیں، ٹوٹے بازو کو اپنی تھوک سے جوڑ کے دکھا، پھر کہنا ہم جیسے ہیں، دکھتی آنکھ کو اپنے لعاب سے اپنے تھوک سے شفا یاب کر کے دکھا، پھر کہنا ہم جیسے ہیں، پتھر کو جو ہے پانی کے اوپر ترا کے دکھا، پھر کہنا ہم جیسے ہیں، درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر چلا کے دکھا، پھر کہنا ہم جیسے ہیں، ارے تو پھٹی سے تلوار بنا کے دکھا، پھر کہنا ہم جیسے ہیں۔ وہ ایسے پیارے محبوب ہیں، ان کی شان و عظمت تو دیکھیں، ان کا مقام و مرتبہ تو دیکھیں، اللہ نے ان کو مقام کتنا عطا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے ایک شرط رکھی، کہنے لگا اسلام قبول کرتا ہوں لیکن شرط ہے وہ پہلے پوری کریں۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا میری بیٹی مر چکی ہے، قبر کے اندر ہے، اگر اسے زندہ کر دیں میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات، اللہ نے جو آپ کو شان عطا کی، اللہ نے جو آپ کو مقام عطا کیا، فرمایا چل اس کی قبر پہ تشریف لائے، اور اس لڑکی کو، اس کی بیٹی کو پکارا، جیسے آپ نے آواز دی، قبر کے اندر سے آواز آئی، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ دنیا میں واپس آنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی نہیں، میرے والدین سے بڑھ کر میں نے رب کو پایا ہے، اور دنیا سے بڑھ کر آخرت کو بہتر جانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت قبر پہ کھڑے ہو کر آواز دیں، مرا ہوا بچی جو ہے اندر سے جواب بھی دے، آقا میں حاضر ہوں۔ سرکار فرمائے تو چاہے تجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے؟ کہنے لگے نانا، رب نے جو مجھے عزت دی، رب والدین سے بڑھ کر میں نے رب کو پایا، اور دنیا سے بہتر جو ہے میں نے آخرت کو پایا، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا مقام اور مرتبہ کہ صلح حدیبیہ کا دن ہے، مقام حدیبیہ، صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کھانا ختم ہو گیا، اجازت دیجیے ہم کوئی اونٹ ذبح کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ جب صحابی نکلے، سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ یا سرکار نے اجازت عطا فرمائی ہے، اونٹ ذبح کر لو اور اس کو پکا کے کھا لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چلو سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے، آقا اس طرح تو ایک ایک کر کے یہ ساری سواریاں ختم ہو جائیں گی، سفر بھی مشکل ہو جائے گا، لاجی پال کوئی ایسا کرم کیجئے نا، سواریاں بھی بچ جائیں، پیٹ بھی بھر جائے۔ آقا ان کو فرمائیے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، جتنا بھی اناج ان کے توشہ دان کے اندر وہ لے آئیں۔ سرکار نے فرمایا بھائی جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیزیں لے آؤ۔ کتابوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں، کسی نے روٹی کا ایک ٹکڑا سرکار کے سامنے رکھا، کسی نے چند کھجوریں آقا کی بارگاہ میں پیش کی، کسی نے مٹھی بھر جو ہے اناج سرکار کے سامنے رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی، فرمایا صحابہ اب اس سے اپنے توشہ دان کو بھرتے جاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کھانے کے جو برتن تھے، جو توشہ دان تھے، وہ سب نے اپنے اپنے توشہ دان بھر لیے، کھانا کھاتے بھی رہے، لیکن کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہ وہ کمال، یہ وہ شان والے مصطفیٰ ہے، یہ وہ عظمت والے مصطفیٰ ہیں۔ اسی طرح تبوک کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، آقا پانی نکالا ہے لیکن اب کنویں کا پانی خشک ہو گیا،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی موجود تھا اسے وضو فرمایا اور اپنی مبارک کولی جو ہے اس کنویں کے اندر ڈالی. کنویں کا پانی جوش مارتے اوپر آ گیا. جانوروں نے بھی پانی پیے, اونٹوں نے, گھوڑوں نے بھی, سواریوں نے بھی پانی پیا, صحابہ نے بھی پیٹ بھر کے پانی پیا, اس سے وضو بھی کیا. لیکن مبارک تھوک کا کمال دیکھیں, لعاب مبارک کا کمال دیکھیں. کنویں کے اندر ڈالا, کنویں کا پانی جوش مارتے اوپر آ گیا. یہ ہیں وہ عظمت والے محبوب. یہ کیا چیز بیان کر رہے ہیں؟ لعاب, جس کو ہم تھوک ہمارے ہاں کہتے ہیں, تھوک شریف, لعاب دہن, لعاب مبارک جو ہے, اس کا کمال دیکھیں. کوئی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر لگا ہے, آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. کبھی آپ نے دیکھی ہے کہ تھوک لگا کے آنکھ کو ٹھیک کر دیا جائے؟ کوئی ایسا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آقا تیر لگا, ڈیلا باہر آ گیا ہے. اپنے ہاتھ پہ ڈیلا رکھا, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ, کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ. اپنا مبارک لعاب لیا, سوراخ میں رکھا, ڈیلے کو سوراخ کے اندر رکھا. وہ صحابی رسول کہتے ہیں, خدا کی قسم جس آنکھ کو مصطفیٰ نے اپنے لعاب دہن کے ساتھ سوراخ کے اندر رکھا تھا, وہ آنکھ ایسے شفا یاب ہوئی, اس میں ایسا نور آیا جس طرح مجھے دن کے اجالے میں نظر آتا تھا, رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح نظر آیا کرتا تھا. ان کے بعد اتنا کمال اللہ نے ہمارے محبوب کو عطا کیا. ہم بات کریں لعاب شریف کی, تھوک مبارک کی. ایک صحابی جنگ کر رہے تھے, ان کا بازو کٹ گیا. مختلف الفاظ کتابوں میں ملتے ہیں. ایک میں یہ لکھا ہے کہ ان کا بازو لٹک رہا تھا, جو جنگ میں رکاوٹ بن رہا تھا. انہیں بازو کو کھینچا, وہ تسمہ بھی اتر گیا. جو تھوڑا سا لٹک رہا تھا گوشت, وہ بھی اترا. جنگ ختم ہوئی. سرکار کی بارگاہ میں بازو اٹھایا, آقا کی بارگاہ میں لاجپال بازو کٹ گیا. میرے کریم آقا نے اپنا مبارک لعاب لگایا, بازو کو جوڑ کے ساتھ رکھا, وہ بھی حرکت کرنے لگ جاتا ہے. کوئی صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں, یا رسول اللہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی. آمینہ کے لال نے اپنا دست انور پھیرا, اللہ نے ان کی پنڈلی کو شفا یاب کر دیا. کوئی مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کے آئے, آقا جس دن سے یہ پیدا ہوا ہے یہ بولتا نہیں ہے, اب جوان بھی ہو چکا ہے لیکن باتیں نہیں کرتا. آمینہ کے لال کو اللہ نے یہ شان عطا کی. آپ نے اس کو فرمایا, ارے بتا میں کون ہوں. اس بچے کو جب یہ کہا, اس نوجوان کو جب یہ کہا بتا میں کون ہوں, اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہے. اس بچے نے بولنا شروع کر دیا. دیکھیں شان مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سیاہ فام حاضر ہوتا, کریم آقا اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے, اللہ اس کے چہرے کو اتنا روشن کر دیتا. اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے, اس کا سینہ بھی اتنا روشن ہو جاتا. جب وہ اندھیرے کمرے میں جاتے تھے, جس سینے سے مصطفیٰ کا ہاتھ لگا تھا وہ سینے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ کمرہ ان کے نور سے جگمگ جگمگ کرنا شروع کر دیتا تھا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر تھے. عشق و محبت کی باتیں ہو رہی تھی. شفا شریف میں لکھا ہے, کافی رات گزر گئی, صحابہ گھر جانے لگے, اندھیری رات تھی. عرض کیا آقا گھر دور ہے, اندھیری رات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی عطا کی, چھڑی ایک سوٹی عطا کی. جیسے آپ نے وہ چھڑی عطا کی, وہ 10 ہاتھ آگے 10 ہاتھ پیچھے روشنی دینا شروع ہو گئی. کبھی سوٹی بھی چمکتی ہے, چھڑی بھی چمکتی ہے, سٹک بھی روشنی دیتی ہے. سرکار نے وہ سوٹی عطا کی, وہ 10 ہاتھ آگے 10 ہاتھ پیچھے روشنی دینا شروع کر دیتی ہے. وہ چلے تو صحابی جا رہے تھے,
چلتے چلتے ایک کا گھر قریب آ گیا جن کو چھڑی عطا کی تھی سرکار نے. دوسرے کہنے لگے میرا گھر تو آگے ہے. وہ کہتے پریشان کیوں ہوتے ہو, سرکار کی عطا کردہ چھڑی کے ساتھ اپنی چھڑی لگاؤ. کہتے ہیں انہوں نے وہ چھڑی جو سرکار نے عطا کی تھی نا اس کے ساتھ اپنی چھڑی کو لگایا, وہ بھی روشن ہو گئی. اس نے بھی روشنی دینا شروع کر دی. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال, آپ کی شان, آپ کے لعاب کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی, آپ کے مبارک ہاتھ کے اندر اللہ نے اتنی شفا اور نور رکھا, اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپہ نور ہیں. یہ خود اندھیرے کمرے میں جائیں, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میری گم شدہ سوئی جو ہے نور مصطفیٰ کی روشنی میں مل جائے. یہ وہ نور والے مصطفیٰ ہیں کہ جن کی مانگ سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نکلتا ہے. یہ وہ نور والے مصطفیٰ ہیں کہ جب یہ مسکراتے تھے ان کے دندان مبارک کی کھڑکیوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی. یہ وہ نور والے مصطفیٰ ہے کہ جس کو اپنا ہاتھ لگا دے وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے. یہ وہ عظمت والے مصطفیٰ ہے جن کو اللہ نے اتنا حسن عطا کیا, اتنی عظمت عطا کی کہ ایک پردہ ہٹایا تھا اپنے حسن کا تو اتنا نور نکلا. فرمایا صدیق اللہ پاک نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. یہ جو تم مجھے دیکھ رہتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے 70,000 پردے میرے نور پہ ڈال رکھے, حسن پہ ڈال رکھے. یہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں, یہ شانو والے محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں. ان کا نور, ان کی نورانیت, ان کے لعاب کی برکت اور ان کی ہاتھ کی برکت, اللہ نے اتنا ان کو کمال عطا کیا. اور آج کوئی اٹھ کے کہے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے تو اس سے میرے آقا کا یہ فرمان بھول گیا, ایکم مثلی, تم میں کون ہے جو میری مثل ہو. اور یہ وہ مصطفیٰ ہے. یہاں پہ بھی بڑی پیاری علماء نے بات لکھی کہ نمرود اور حضرت ابراہیم کا مکالمہ ہوا تھا, یاد ہوگا آپ کو, سنا ہوگا اپنے علماء سے. مکالمہ ہوا, اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے موت بھی عطا کرتا ہے. کیا لگا یہ کام کون سا مشکل ہے, میں بھی کر لیتا ہوں. 2 قیدی منگوائے گئے, ایک کو اس نے آزاد کر دیا, دوسرے کو اس نے مار دیا, قتل کر دیا. کہنے لگا ایک کو زندگی بخشی ایک کو موت دے دی ہے. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو رب ہے, تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا, سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا سکا, جھوٹا تھا, دکھا سکا. چلیے مقام صبا پہ جب مولا مشکل کشا کی گود میں میرے آقا نے سر انور رکھا تھا, آرام فرما رہے تھے, وقت اثر جاتا رہا. حضرت علی کبھی سورج کو دیکھتے تھے, کبھی آمینہ کے لال کو دیکھتے تھے. وقت اثر جاتا رہا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, چہرہ مصطفیٰ کا بوسہ لیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کس چیز نے رلا دیا. عرض کرتے ہیں آقا وقت اثر جاتا رہا, ہاتھ اٹھا دیے. حدیث میں یہ الفاظ ہیں اے اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے, علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے, وقت اثر جاتا رہا, سورج کو پلٹا دے. ڈوبا سورج کہاں سے نکلا, کہاں سے نکلا, مغرب سے. مومنوں کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے دن نکلا ہوتا ہے دوپہر کو جو کفیت ہوتی ہے وہ کفیت ہوئی عصر کے وقت کی جو ہوتی ہے. اتنی روشنی, سورج مغرب سے نکلا. یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا پیارے کہیں یہ لوگ تجھے رب نہ سمجھ بیٹھیں. اب تو کہہ کل انما انا بشر مثلکم, کہ کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں, میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے, اتنا مقام عطا کیا ہے, اتنی عظمت عطا کی ہے, اتنی بلندیاں عطا کی ہیں سرکار کو.
اور اتنے یہ نور والے ہیں کہ ان کے ساتھ نسبت رکھنے والا بھی نورانی ہو جاتا ہے. اتنے یہ نور والے ہیں کہ ان کے ساتھ نسبت رکھنے والا بھی چمک جاتا ہے. اور سرکار کی نورانیت کو جب بریلی کے تاجدار نے پڑھا تو آپ لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے، اے حضرت ہاشم کو چمکانے والے، حضرت عبداللہ کو چمکانے والے، حضرت آمینہ کو چمکانے والے، حضرت عائشہ کو چمکانے والے، حضرت خدیجہ کو چمکانے والے، اے حضرت فاطمہ کو چمکانے والے، اے مولا مشکل کشا کو چمکانے والے، اے اپنی آل کو چمکانے والے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے، حضرت صدیق اکبر کو چمکانے والے، فاروق اعظم کو چمکانے والے، عثمان غنی کو چمکانے والے، مولا علی کو چمکانے والے، اے سب صحابہ کو چمکانے والے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے، اے سب اولیاء کو چمکانے والے، اے پیر مکی کو چمکانے والے، داتا علی حجویری کو چمکانے والے، سلطان باہو کو چمکانے والے، کولڑے کے تاجدار کو چمکانے والے، بابے فرید کو چمکانے والے، عبداللہ شاہ غازی کو چمکانے والے، پھر جماعت علی شاہ کو چمکانے والے، اعلیٰ حضرت کو چمکانے والے، امام اعظم کو چمکانے والے، اعلیٰ حضرت کو چمکانے والے، مولانا الیاس قادری کو چمکانے والے. اور ایسا چمکا کے رکھ دیا الیاس قادری کو، اس ایک الیاس قادری نے ساری دنیا کے نوجوانوں کو راہ سنت پہ چلا کے رکھ دیا، ان کو سوار کے رکھ دیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. عاشقان رسول، اللہ جل جلالہ کا کروڑہ کروڑ احسان ہے، اس پاک پروردگار نے ہمیں ایسے لاڈلے محبوب عطا کیے، اتنی عظمتوں والے محبوب عطا کیے ہیں، اتنی شانوں والے محبوب عطا کیے ہیں. جب اتنا اعلیٰ محبوب ہے جس کے اوصاف کی کوئی حد ہی نہیں، جس کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں، جس کی شان و عظمت کی کوئی حد ہی نہیں، جس کے حسن و جمال کی کوئی حد ہی نہیں، پھر بندہ کیوں کسی غیر کی طرف جائے، کیوں کسی اور کی طرف جائے؟ کہتے ہیں حسینہ جمیلہ دا رخ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ نے اتنے پیارے محبوب عطا کیے. آج کوئی دنیا کی گندی محبت میں پڑ گیا، کوئی کسی لڑکی لڑکے کے چکر میں پڑ گیا، کیا دیکھا بھائی؟ سرکار سے ہنسی کوئی ہے؟ آپ سے سونا کوئی ہے؟ آپ سے بڑا کوئی عظمت والا ہے؟ رب کے بعد سرکار ہی، رب کے بعد میرے آقا کی شان و عظمت ہے. رب کے بعد سب سے جو بڑا ہے وہ کون ہے؟ میرے آقا ہے. وہ کون ہے؟ میرے آقا ہے. سب سے حسن و جمال والا جو ہے وہ کون ہے؟ ہمارے آقا ہے. جب سب سے سونے بھی آپ ہیں، سب سے پیارے بھی آپ ہیں، سب سے اعلیٰ اولا بھی آپ ہیں، سب سے بڑے بھی آپ ہیں، پھر کیوں غیروں کی طرف چلیں؟ پھر کیوں ہم دوسروں کو دیکھیں؟ تو عاشقان رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ناطہ جو اپنا مضبوط کریں، سرکار سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ہر محبت پہ غالب آنی چاہیے. اگر کسی کے ساتھ مجھے محبت ہے، اس لیے ہے کہ یہ میرے آقا کا امتی ہے، یہ میرے آقا سے پیار کرتا ہے. یہاں پہ لکھا ہے بوڑھے کا، کہتے ہیں بوڑھے کا ادب کرو، بچوں سے شفقت کرو. یہاں پہ بڑی پیاری بات علماء نے لکھی، بوڑھے کا ادب اس نیت سے کیا جائے کہ اس کی میرے آقا کی غلامی میں زیادہ عمر گزر گئی ہے، میرے آقا کی غلامی میں اس کی عمر زیادہ گزر گئی ہے، زیادہ آقا کی غلامی میں وقت گزرا ہے، اس کی عزت کریں. اور بچے سے شفقت کیوں کریں؟ کہ چھوٹا ہے، اب اس کے گناہ نہیں لکھے جا رہے. تو یہ دین کا کتنا حسن ہے.
جو دین اسلام سے محبت کرتا ہے، دین کو اپناتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کو اس جہاں کے اندر بھی بلندیاں عطا فرماتا ہے، اس جہاں کے اندر بھی اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پیغام تھا کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایسے محبوب عطا کیے، کوئی انسان کے بس میں نہیں ہے یہ چیزیں کہ عام بندہ اس طرح کی چیزیں کر لے، یہ خیر البشر ہی کا کمال ہے۔ نمازیں کتنی فرض ہیں ہم پہ بھائی؟ قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ان الصلاۃ، بے شک نماز مسلمان پر مقررہ وقت پہ فرض ہے۔ اس کا وقت ہے نا، ظہر کا بھی وقت ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، فجر کا، لیکن شان مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، جب مزدلفہ کے دن مغرب عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، جو حج پہ جاتے ہیں لوگ ویسے نہیں پڑھی جاتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ ان نمازوں کو ملایا۔ حاجی بیٹھے ہیں یہاں پہ، حاجی، تو وہاں پہ عشاء، مغرب اور عشاء کٹھی پڑھی، وہ قضا تو نہیں ہوئی، ادا ہی ہے نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار عطا کیا، آپ نے یہ رعایت عطا کی۔ پھر نمازیں 5 فرض ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی، وہ کہنے لگا کہ میری مصروفیت بہت زیادہ ہے تو میں اتنا تو نہیں کر سکوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو 2 پڑھ لیا کر۔ کتنی پڑھ لیا کر؟ 2، صرف ان کے لیے کیا فرمایا؟ 2 پڑھ لیا کر۔ نمازیں 5 فرض ہیں، یہ فرض کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کم کون کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اختیار عطا کیا، اختیار دیا سرکار کو کہ آپ نے فرمایا تو 2 ہی پڑھ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ بھائی آپ کے لیے 2 ہے۔ کوئی آج کسی کو کہہ سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی شیخ الحدیث ہیں، کوئی بڑا عالم بھی ہو، بڑے سے بڑا مفتی بھی ہو، کسی کو کہہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ 1 پڑھ لیں، آپ 3 پڑھ لیں؟ نہیں، یہ خاص ہے مدینے والے مصطفیٰ کا، یہ خاص ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو آپ اس چیز کی طرف دیکھیں کہ اللہ نے اختیار کتنا عطا کیا ہے۔ پھر کبھی بھی ایسا نہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے، ایسے کس طرح ہو گیا، یوں کیسے ہوا۔ دینے والا رب ہے، تقسیم کرنے والے میرے مصطفیٰ ہے۔ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے، زندگی دینے والا، ٹھیک، زندگی دینے والا رب ہے، رزق دینے والا رب ہے، شفا دینے والا رب ہے، لیکن رب نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، رب نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے۔ اب اللہ کی عطا سے مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے آپ مریضوں کو بھی شفا یاب کر دیتے ہیں، اللہ پاک کی عطا سے آپ رزق بھی عطا کرتے ہیں۔ رزق کا بھی ہم نے واقعہ سن لیا نا، جو کنویں والا واقعہ سنا، 1400 صحابہ نے پانی پیا۔ یہ واقعات بھی ہم نے سنے، 1 دودھ کا پیالہ، 70 اصحاب صفہ جو ہیں انہوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، لیکن پیالے سے دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ 1 پیالہ ہو اور 70 افراد پی جائیں، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے۔ 1 پیالہ اور 70 صحابہ، 21 یا 25 کھجوریں حضرت ابو ہریرہ کے پاس ہوں، سرکار لے اپنے دستے انور کے اندر لیا، کچھ پڑا اور تھیلے کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ جب بھی جی چاہے ہاتھ ڈال کے نکالنا، کھاتے بھی رہنا، کھلاتے بھی رہنا، بانٹتے بھی رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے بھوک لگتی
میں وہ نکالتا، خود بھی کھاتا، مہمانوں کو بھی کھلاتا، تقسیم بھی کرتا، اور منو کے حساب سے میں نے وہ بانٹ دی۔ اب فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم، غالباً سیدنا فاروق اعظم کے دور میں وہ تھیلا یا جو بھی ایک پیچھے پوٹلی باندھی ہوتی تھی وہ میری کمر کے ساتھ میں باندھ کے رکھتا، وہ کہیں گر گئی، اتنے عرصے تک چلتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کی لاغر بکری کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرے، اشارہ میں عرض کر رہا ہوں، ام معبد کی لاغر بکری کے اوپر ہاتھ پھیرے، بکری کے تھن بھی دودھ سے بھر جائیں۔ سرکار جب اس کا دودھ نکالیں تھنوں سے، ام معبد کے گھر کے برتن بھی بھر جائیں۔ ام معبد نے بھی دودھ پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ نوش فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دودھ نوش فرمایا۔ کس بکری کا؟ جو لاغر تھی، کمزور تھی، اور کب تک؟ 18 ہجری تک، 18 ہجری تک کتابوں میں لکھا وہ بکری جو ہے دودھ دیتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور کی برکت، ایسے کریم آقا ہیں، ایسے لاجپال ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میلاد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو اپنائیں، سرکار کے طریقے کو اپنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے زندگی گزاری، ہمارے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، آئیڈیل شخصیت ہیں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم کسی بھی اسٹیج پہ ہیں، والد ہیں تو بطور والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ شوہر ہیں تو شوہر کے طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ آپ تاجر ہیں تو تاجر کے حوالے سے بھی، بزنس مین ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، اس انداز سے بھی سرکار کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنائیے۔ اور ایک بات جو ہے یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اپنی زبانوں کو بھی ہمیں پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی تنہائیوں کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، اور اپنی زبان اور اپنی آنکھ کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیوں دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے۔ جس زبان سے آپ نے درود پڑھنا ہے، جس زبان سے اپنے محبوب کا نام لینا ہے، کیا اس زبان سے گالی بکنی چاہیے؟ کیا اس زبان سے جھوٹ بولنا چاہیے؟ کیا اس زبان سے غیبتیں کرنی چاہیے؟ کیا اس منہ سے شراب پینی چاہیے؟ ان چیزوں کی طرف میں غور ہے، یار یہ اس منہ سے میں اللہ اس کے رسول کا نام لیتا۔ آپ نے محمود غزنوی کا واقعہ سنا ہوگا، اللہ رحمہ۔ انہوں نے ایک روز، ایاز کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا محمد، کیا نام تھا؟ ان کے غلام تھے ایاز، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ محمود غزنوی ان کو بڑے پیار سے بلایا کرتے تھے۔ ایک روز کیا ہوا کہ انہوں نے محمد کہہ کے پکارنے کے بجائے کہا اے ایاز کے بیٹے، ایاز کے بیٹے۔ بیٹا بھی پریشان ہوا، ایاز بھی پریشان ہو گیا، پتہ نہیں بادشاہ ناراض ہو گیا، میرے بیٹے سے کیا ایسی غلطی ہوئی ہے۔ حاضر ہوئے، بادشاہ سلامت، آپ نے میرے بیٹے کو پہلے نام لے کے پکارتے تھے، آج آپ نے میری نسبت کے ساتھ پکارا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ ایک ہی تھی، پہلے جب میں نام لیتا تھا تیرے بیٹے کا تو مجھے یاد آتی تھی اپنے آقا کی، کیونکہ نام ہے اس کا محمد، تو میں باوضو ہوتا تھا، آج وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بے وضو اس کا نام لو۔ تو بے وضو عاشق جو ہے وہ محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والے نام کو نہ پکارے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم اس زبان سے گالیاں بھی بکتے جائیں، جھوٹ بھی بولتے جائیں، جناب وہ بے حیائی والی باتیں بھی کرتے چلے جائیں، نہ بولنے والی چیزیں بھی بولتے رہیں،
نہ پینے والی چیزیں بھی پیتے رہے. پھر اس زبان سے نام لیتے وقت تو ایک مرتبہ غور تو کرنا ہوگا میں محبت میں کتنا صادق ہو، کتنا سچا ہو. تو یہ ہے کہ آنکھوں کو حرام سے بچانا ہے اور زبان کو بری باتوں سے بچانا ہے. اور تیسری چیز آپ سے یہ عرض کروں گا کہ نماز پنج گانا یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو تو نماز پڑھتا ہے وہ محبوب کو کیوں آنکھوں کی راحت پہنچا رہا ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا بتائیے وہ کیا کر رہا ہے؟ راحت پہنچا رہا ہے. جب سرکار نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دکھ پہنچا رہا ہے سرکار کو، رنجیدہ کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار نے امت کے لیے سجدوں کو طویل کیا، امت کی خاطر غاروں میں جا کر رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، امت کی خاطر اپنے سجدوں کو طویل کر دیا، دنیا میں تشریف لائے امت کو یاد کیا، لحد مبارک میں اتارا جا رہا امت کو یاد کیا، پل صراط پہ امت کو نہ بھولے، مثال عمل میں امت کو نہ بھولے، جب آب کوثر کے جام پلائے جا رہے اس وقت امت کو نہ بھولے. امتی کو کیا ہو گیا؟ کتنا ہم سرکار کو یاد کرتے ہیں، کتنی بار ہم یاد کرتے ہیں، دن میں کتنی بار آقا کا نام لیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. ان چیزوں کی طرف ہمیں جانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے نبی اپنے اپنے ممبروں میں بیٹھے ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا، میں نہیں بیٹھوں گا. عرض کیا کہ آقا آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہیں اللہ پاک مجھے جنت میں جانے کا حکم نہ دیتے میری امت پریشان پھرتی رہے. بخشے بخشائے محبوب، ہم گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے محبوب. آپ فرماتے میں ممبر میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں گا مولا میری امت کا حساب جلدی سے، مولا میری امت کا حساب جلدی سے. سرکار فرماتا ہے پھر ایک بڑا رجسٹر مجھے دیا جائے گا جس میں میرے ان امتی کے نام لکھے ہوں جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، میں ان کو پہچان پہچان کر نکال کر داخل جنت کر رہا ہوں. اتنا پیار امت سے، اتنی محبت امت سے. آج امتی کو کیا بند کمرے کے اندر بیٹھا تو جناب پتہ ہے نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ ماں کو پتہ ہے، نہ دوست کو پتہ ہے، نہ محلے والے کو پتہ ہے. بس جو گناہ والی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں دیکھتا چلا جا رہا ہے. 2-3 گھنٹے جناب وہ اپنے موبائل پہ غیر عورتوں کے ساتھ باتیں کرتا چلا جا رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا. اللہ تو دیکھ رہا ہے. پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اپنی امت کے احوال سے باخبر ہوتا ہے اور ہر پیر یا جمعرات کو امت کے اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. میلاد کی محفل میں آنے والے عاشقان رسول ذرا غور کیجئے، میرا اعمال نامہ سرکار کی بارگاہ میں کیسا پیش ہونا چاہیے؟ کیا اس پہ یہ لکھا ہو یہ سود کھانے والا ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، بدکاریاں کرنے والا ہے، بد نگاہی کرنے والا ہے، بے حیائی کے کام کرنے والا ہے، نمازیں قضا کرنے والا ہے، یہ لکھا ہونا چاہیے؟ یا یہ لکھا ہوا کہ یہ آپ کا امتی ہے، اس نے آپ پہ اتنی بار درود پڑھا ہے، یہ اپنی زبان سے سچ بولتا ہے، یہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، یہ روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، یہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں نا پھر کہ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو نا تو ہم شرمندہ نہ ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں راحت داخل ہو، میرا امتی کیسی زندگی گزار رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنائیں، سرکار کی سیرت کو اپنائیں. اللہ جل جلالہ ہمیں جو ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوبر اجتماع مدنی مرکز فیضان مدینہ چوبارہ کے اندر ہوتا ہے. آپ عاشقان رسول کو بھی دعوت ہے سنتوبر اجتماع میں حاضری دیں اور عشق رسول کے مزید جو ہے بڑھانے کے لیے اور خوف خدا عشق رسول میں یوں کہہ لیں کہ استقامت حاصل کرنے کے ذریعہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی ہے. اس کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیے.
اور اس کے مدنی قافلوں کے اندر بھی سفر کرتے رہیے، اللہ نے چاہا تو یوں اجتماعات کے ساتھ آنا جانا لگا رہے گا، تو اس کی ہمیں خوب برکتیں حاصل ہوں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، پیارے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا کریم یا ستار یا غفار، اے ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمانے والے خدائے غفار، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والے خدائے ستار، اے مولا کریم ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما، ہمارے دوست احباب کی بخشش فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ میرے مالک ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمانا، قبر و حشر کی گھبراہٹ سے بچانا، میزان عمل میں کامیابیاں عطا فرمانا، پل صراط میں آسانی عطا فرمانا، آب کوثر کے جام نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینا ہم سب کا مقدر فرما۔ اے میرے مولا، اے پاک پروردگار، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مولا کریم دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں مسلمان آزمائش میں، مولا ان کی مدد فرما، ان کے مددگار پیدا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو سلامتی عطا فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اے مالک مولا اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار جن عاشقان رسول نے آج کی محفل کا اہتمام کیا، لنگر کا انتظام کیا، دعوت دی، شرکت کی، اے مالک مولا ان کے دلوں کے اندر جو بھی جائز تمنا ہے اس پہ رحمت کی نظر فرما، سب کی جائز دعاؤں پہ رحمت کی نظر فرما، سب کی جائز مرادوں پہ رحمت کی نظر فرما۔ مولا ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو بار قرض سے رہائی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستیاں نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، نافرمان اولاد کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، غم زدوں کے غموں کو دور فرما۔ اے مالک کریم پاک پروردگار ہم سب کو اسی سال مہمان مدینہ بنا، اور کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔